جی السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کاشف علی۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس پر اور ملکی حالات پر۔ ملک کے حالات دن بہ دن کس سمت جا رہے ہیں، اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرونا وائرس پر اور کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں پر۔ پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے جو ٹوٹل کیسز ہیں ان کی تعداد 10,513 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک تشویش کی لہر ہے کہ دن بہ دن بڑھتے جاتے ہیں یہ کیسز، اور کس طریقہ کار سے ان پر کنٹرول پایا جائے گا یہ حکمت عملی ابھی تک کوئی بھی نظر نہیں آئی۔ تو بات کریں گے ان کیسز پر بھی جو ریکور ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک ٹوٹل 2,337 کیسز ایسے ہیں جو بالکل صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے۔ اس بات پہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کو، طبی عملے کو جو فرنٹ لائن پہ اس وبا کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو احراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 2,337 بندوں کی اب تک جان بچا دی ہے، کیونکہ یہ ایک جان لیوا مرض ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی جیت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دو شہری اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ پاکستان میں کرونا کے کیسز تو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، لیکن سہولیات ابھی تک بھی ایک ماہ گزرنے کے باوجود ناکافی ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا پاکستان میں آنے سے پہلے ٹوٹل جو ہمارے پاس وینٹیلیٹرز تھے ان کی تعداد تھی 1800، لیکن ان میں سے جو فعال وینٹیلیٹرز تھے ان کی تعداد صرف 1500 تک تھی۔ انہی حالات میں جب کرونا وائرس کی تعداد دن بہ دن پاکستان میں بڑھنی شروع ہوئی تو مختلف جو ہیں ممالک ان کی طرف سے ہمیں میڈیکل امداد ملی، جن میں اس کی کٹس تھی، حفاظتی سامان تھا اور وینٹیلیٹرز تھے، جن میں چین سر فہرست ہے۔ ان کو ملا کے ہمارے پاس ٹوٹل وینٹیلیٹرز کی تعداد 3800 تک پہنچ گئی، جبکہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں تو ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل کرونا وائرس کے کیسز 10,513 تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی تعداد صرف 3800 ہے۔ اور سب سے جو ہے ہمارے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ وینٹیلیٹرز مشین کو رن کر سکیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی تشویش کی بات ہے۔ تو کس طریقہ کار سے ہم اس پر جو ہے کنٹرول کریں گے؟ جو ہزاروں لوگ روزانہ روڈ ایکسیڈنٹس ہو گئے یا ہارٹ پرابلم ہوگی ان کی وجہ سے آتے ہیں ہاسپٹلز میں، ان کو بھی وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے علاج کو ممکن بناتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ٹوٹل وینٹیلیٹرز کی تعداد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 3800 ہے۔ تو یہ سوائے احتیاطی تدابیر اپنانے کے علاوہ اس کا کوئی مجھے پاکستان کے اندر تو حل نظر نہیں آ رہا۔ جو حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن کی کال دی تھی اس کا یہ ایک بنیادی مقصد تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ احتیاطی تدابیر اپنائیں گے، لوگ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں گے اور اس وبا کے پھیلنے کے امکانات کم ہوں گے۔ لیکن ہوا جو ہے وہ اس کے بالکل الٹا۔ 14 اپریل سے جو 28 اپریل تک لاک ڈاؤن کی کال دی گئی تھی، اس لاک ڈاؤن کی کال کا بیسیکلی مقصد صرف یہی تھا جو میرے سامنے آیا کہ آپ صرف اور صرف گھر سے روزی روٹی کمانے کے لیے نہ نکلیں، آپ گھر سے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آٹا کمانے نہ نکلیں، باقی آپ جائیں، گھومیں پھریں، سیر کریں، آپ کرکٹ کھیلیں، آپ دعوتیں اڑائیں، آپ سڑکوں پہ ڈبل سواری کے ساتھ گھومیں، آپ ویسے گھومیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ دوسرا 14 روزہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ صرف ایک نوٹیفیکیشن کی حد تک تھا، اس کے علاوہ اس پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوا، جس کا ہمیں ایک بھیانک چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دن بہ دن کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری جو ہے ٹوٹل کیسز کی تعداد 10,513 تک پہنچ گئی ہے، تو یہ ایک المیہ سے کم نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ جو ہے ایک طرف تو ہم اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، لاک ڈاؤن جو وہ ہمارا فیل جا رہا ہے، تو ہم نے مساجد کو بھی اجازت دے دی ہے۔ میرے وزیر اعظم جب تمام دنیا کے مسلم ممالک میں مساجد پر ٹوٹل پابندی لگی ہوئی ہے، آپ کیسے ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ ہر گاؤں میں 1-2 مساجد ہیں؟ تو گاؤں کے لوگ، میں خود گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، گاؤں کے لوگ کس طریقہ کار سے اس پر عمل پیرا ہوں گے، کون سی حفاظتی تدابیر ہوں گی؟ میرے تو جاننے والی مساجد یہ ہے کہ علماء اکرام جو امام مسجد ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو کس طریقہ کار سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حفاظتی تدابیر اپنائیں گے؟
تو خدارہ جو ہے اس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہ کے عبادات کر سکتے ہیں، لوگ اللہ کے ہاں توبہ کر سکتے ہیں، لیکن خدارہ ایک ایسی وبا کو آپ خود نہ بلائیں جو جان لیوا ہے، جس کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس ٹوٹل 3800 وینٹیلیٹرز ہیں، یعنی 10,513 مریضوں میں سے صرف 3800 کو وینٹیلیٹرز میسر ہیں۔ آپ کس طریقہ کار سے اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور ابھی آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری توقع یہ ہے کہ دن بہ دن یہ کیسز بڑھیں گے۔ تو جناب وزیر اعظم مہربانی کریں، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اس قوم پر ترس کھائیں، اس قوم کو خدا کے لیے گھبرا لینے دیں اور لاک ڈاؤن میں تھوڑی سختی کریں۔ صرف اس بات پہ نہ رکھیں کہ آپ نے باہر روزی کمانے کے لیے نہیں نکلنا، آپ نے دکانیں نہیں کھولنی، باقی آپ جو دل کریں۔ تو مہربانی کریں اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کریں۔ اور اگر آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو اگر یہی کام اٹلی نے کیا تھا، یہی کام سب سے جو ہے ہماری مضبوط معیشت دنیا کی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، آپ ان کے پاس جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وینٹیلیٹرز ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ وہ کس حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر یہی کیس 40-50 ہزار تک پہنچ گئے تو جناب عمران خان صاحب آپ کے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال ہو جائے گی، آپ سے یہ قطعاً بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو برائے مہربانی خدارہ جو ہے اس پر آپ کنٹرول کریں، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، اور مہربانی فرما کر یہ جو آپ نے اگر آپ نیکسٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں 28 کے بعد، بہتر تو یہ ہے آپ رمضان کا مہینہ لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ رمضان میں ویسے بھی لوگ گھروں تک محدود ہوتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن میں اگر یہ گھروں تک محدود رہیں گے، اجتماعات نہ ہوں گے، افطاریوں کے پروگرام نہ ہوں گے، تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس وبا سے جتنا ملے جلیں گے اتنی یہ وبا پھیلے گی۔ اور جو ہے اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل درآمد نہیں کرتے، اگر اسی طرح سے آپ دن بہ دن نرمی دیں گے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس قوم کو، اس ملک کو خدا نہ واسطہ ایک بھیانک چہرہ دکھایا جائے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کی میڈیکل فیلڈ عالمی ممالک کی فہرست میں بہت پیچھے ہے، تو کس طریقہ کار سے آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور کس طریقہ کار سے آپ اس کو محفوظ کریں گے؟ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ آپ قوم کی آپ سے اپیل ہے کہ خدا را تھوڑی سی سختی کریں لاک ڈاؤن میں بھی، اور اپنے جو یہ آپ نے فیصلے کیے ہیں نرمی پر، ان پر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔